بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ سورہ بقرہ سے جادو ختم کیوں نہیں ہوتا۔ بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سنتے ہیں، گھر میں لگاتے ہیں، اس کے باوجود بھی جادو کے اثرات ختم ہوتے نظر نہیں آتے، تو آخر کیا وجہ ہے؟ تو یاد رکھیں کہ بعض لوگ صرف سورہ بقرہ کی ہی تلاوت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ فرائض اور واجبات سے دور ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ نماز میں غفلت کرتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم ڈیلی سورہ بقرہ مکمل کرتے ہیں، جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز میں غفلت کرتے ہیں۔ جب آپ نماز کی پابندی کریں گے، 5 ٹائم نماز پڑھیں گے، تو اس کے بعد سورہ بقرہ کا فائدہ ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ آپ ایک گھر کی تعمیر کرتے ہیں تو پہلے اس کی دیواریں بناتے ہیں، پھر اس کے بعد چھت ڈالتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ دیواروں کے بغیر ہی آپ چھت ڈال لیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ نماز کی پابندی کریں گے، اس کے بعد آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ صرف سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ وہ کچھ بھی تلاوت نہیں کرتے، نہ وہ صبح شام کے اذکار کرتے ہیں، نہ ہی وہ آخری 2 سورتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ اگر جادو کے اثرات ہیں، سورہ بقرہ پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الفاتحہ بھی پڑھیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو بھی تلاوت کریں، اور اسی طرح آیت الکرسی کو بھی پڑھیں اور آخری 2 سورتوں کو بھی پڑھیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، تو جادو کے توڑ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے آخری 2 سورتوں کو نازل کیا تھا، معوذتین کو نازل کیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاوت کی، تو اس کے ذریعے جادو کے اثرات ختم ہوئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو آپ نے آخری 2 آیات سے جادو کا توڑ کیا تھا، اور آخری 2 صورتیں جو ہیں آخری 2 صورتوں سے کیا تھا، اور آخری 2 صورتیں جو ہیں وہ بیسک جادو کے علاج کے لیے نازل ہوئی تھی۔ تو اگر آپ کے اوپر جادو ہے تو آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخری 2 صورتوں کو بھی پڑھیں، اور اس کے باوجود اگر کوئی شخص یہ بات کہتا ہے کہ میں نے سورہ بقرہ کی بھی تلاوت کی ہے، میں نماز کی پابندی بھی کرتا ہوں، اور اسی طرح میں فاتحہ بھی پڑھتا ہوں، آیت الکرسی بھی پڑھتا ہوں، معوذتین بھی پڑھتا ہوں، اس کے باوجود جادو کے اثرات ختم ہوتے نظر نہیں آتے، تو پھر وہ شخص اپنے معاملات چیک کرے۔ آیا کہ میں سودی کاروبار تو نہیں کرتا؟ آیا کہ میں قطع رحمی تو نہیں کرتا؟ آیا کہ میں کوئی کبیرہ گناہ تو نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے میرے یہ اعمال قبول نہیں ہوتے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنی پڑھائی کرتے ہیں، اتنی پڑھائی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں بہتری کی طرف نہیں جاتے، تو بیسک وہ کوئی نہ کوئی ایسا گناہ کر رہے ہوتے ہیں جس کا ان کو بھی یاد نہیں ہوتا۔ بعض اوقات وہ سودی لین دین کر لیتے ہیں، بعض اوقات کوئی ایسا کبیرہ گناہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جو شخص بے حیا ہے، جو فحاشی کو عام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ اب ایک شخص کہتا ہے کہ میں دعا بھی کرتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، اس کے باوجود میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو جو بیسک بات ہے کہ اس کی آنکھ میں حیا نہیں، وہ آنکھ سے بغیرتی دیکھتا ہے، کانوں میں حیا نہیں، تو بے حیا کی تو اللہ دعا قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح جب آپ پڑھائی کرتے ہیں تو آپ ضرور کوئی نہ کوئی ایسی غفلت اور گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کلام میں کوئی طاقت نہیں، اس کلام میں بہت زیادہ طاقت ہے، کمی جو ہے وہ آپ میں ہے۔ آپ جب علاج کر رہے ہوتے ہیں تو بڑی جلدی سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ہم کلام بھی پڑھ رہے ہیں، ہم اذکار بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم بہتری کی طرف نہیں جا رہے۔ تو کلام میں طاقت ہے، آپ میں کوئی کمی ہے، آپ میں کوئی غلطی ہے، اس کمی کو دور کریں، اس غلطی کو دور کریں۔ کیوں؟ وَيَحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ کی جو کلام، اللہ کی جو باتیں ہیں وہ حق پر مبنی ہے، وہ سچ پر مبنی ہے۔ کمی ہم میں ہے، ہمارا یقین نہیں اتنا، ہمارا اللہ کے اوپر توکل نہیں۔ بعض لوگ اذکار تو کر لیتے ہیں، اذکار کرنے کے باوجود وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے اوپر توکل نہیں ہوتا۔ اس لیے توکل، یقین اور تقوی کو مضبوط کریں۔ جب آپ نے پڑھائی کی ہے، حفاظتی پڑھائی کی ہے، صبح شام کے اذکار کیے ہیں، نمازوں کے بعد کے اذکار کیے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، باوضو رہنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو آپ پھر مضبوطی کے ساتھ، آپ کے سامنے بڑے سے بڑا جادوگر بھی آ جائے تو اللہ کے فضل سے وہ بھی آپ کو پریشان نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے سورہ بقرہ سے جادو ختم ہو جاتا ہے،
ہماری کچھ غفلتیں، ہمارے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے پڑھائی اثر نہیں کرتی، تو ہمیں اپنی غفلتوں کو، اپنی کمیوں کو دور کرنا چاہیے۔ اگر انسان کو یاد آ جائے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، میں قطع رحمی کر رہا ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں، میں زنا کر رہا ہوں، میں سود کھا رہا ہوں، کوئی بھی گناہ کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، گالی دیتا ہوں، تو اس سے توبہ کرے۔ اگر یاد نہیں آتا کہ آیا کہ میں نے سودی کاروبار کیا تھا یا نہیں کیا تھا، میں نے کوئی گناہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو زیادہ پڑھے تو انشاءاللہ جو پڑھائی ہے وہ اثر کرے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے۔ وما توفیق الا باللہ۔